بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دس از می سنبل دراز, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر رفیق ڈار. جس طرح ہم پہلے ایک پوڈ کاسٹ سیریز لے کے چل رہے ہیں, آج بھی ہم ان سے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے, وہ ہے کزن میرجز. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب, کزن میرجز پاکستان میں کلچر زیادہ ہے اس کا, اور باقی اگر ہم باقی کنٹریز باہر فارنرز کو دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ پریفر نہیں کرتے کہ جتنا زیادہ پریشر ہمارے اوپر کزن میرج کا پاکستان میں ہوتا ہے. تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ ہونی بھی چاہیے یا نہیں کزن میرج؟ دیکھیں, آپ کو سوشل نارم بھی اجازت دیتے ہیں کہ کزن میرج ہونی چاہیے, ہمارا ریلیجن بھی الاؤ کرتا ہے ہونی چاہیے, تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل, لیکن کچھ آپ اپنے ریویوز بتائیں پرسنلی. میرا یہ کہ ظاہر ہے یہاں پہ کوئی یس نو والا آنسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ پرائورٹی آپ کہیں تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کا ریلیجن بھی کہیں نہ کہیں آپ کو حدیث بھی ملتی ہیں کہ ذرا شادیاں ذرا دور کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ریلیٹیو سے جو ان بریڈنگ ہے نا اس سے نکلیں, شادیوں کو دور کریں تاکہ آپ کی جو جینیٹک ویریشن ہے وہ زیادہ اچھی ہو. ٹھیک ہے, جینس کی ریشفلنگ, آپ دیکھیں جب آپ فیملی میں شادیاں کرتے ہیں نا, جی, بیسیکلی فیملیز میں جین ایک ہی طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. فرض کریں ایک کوئی ڈیزیز ایک فیملی میں چل رہی ہے, تو شادی کرنے سے یہ ہے کہ اگلے بچوں میں چانسز اس ڈیزیز کے بڑھ جاتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کبھی نہ کہیں چلیں, اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پریفرنس آپ کی جو ہے نا وہ ذرا دور ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے مطلب جیسے ڈیزیز کا ذکر کیا ہے, تو اس میں کتنا زیادہ ڈیزیز رسک ہوتا ہے؟ دیکھیے, ڈیزیز رسک بڑھ جاتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ فرض کریں دو فیملیز ہیں آپس میں, وہ ظاہر کزنز ہیں, دونوں فیملیز کے اندر فرض کریں ایک ڈیزیز دونوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کریں ان کے بھی بیک اینڈ پہ اگر آپ ننیال میں دیکھیں یا ددیال میں دیکھیں, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن, فرض کریں تھیلاسیمیا ہے, تو تھیلاسیمیا دونوں سائڈ پہ ہیں, تو اگلے بچوں میں بہت زیادہ چانسز ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر ایک فیملی میں تھیلاسیمیا ٹریول کر رہا ہے, دوسری میں نہیں ہے, تو چانسز کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہو سکتا ہے اس سے نیکسٹ جنریشن میں چانسز زیادہ ہو جائیں اگر اسٹل وہ کزن میرجز کو ہی پرولونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں کامن ڈیزیزز کون سی ہو سکتی ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے تھیلاسیمیا کا ذکر کیا ہے, اس میں اور کون سی جینیٹیکلی؟ ہاں, تھیلاسیمیا ہے, ڈیفنس ہے, اس کے بعد نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں, جس طرح آٹزم ہے, بچوں میں زیادہ آ جاتا ہے, بچوں میں زیادہ ہے. ٹھیک بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایون حالانکہ جو ڈائبٹیز ہے یہ پیور کائنڈ آف جینیٹک ڈس آرڈر نہیں, لیکن جینز اس کو آبویسلی افیکٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی بہت ٹریول کرتی ہے, یہ بہت کامن ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی دیکھیں, شاید میرے نالج کے مطابق یہ پاکستان میں جو دنیا میں پاکستان شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ڈائبٹیز میں, بہت زیادہ ریٹ بڑھ گیا, پریویلنس بہت زیادہ. زیادہ. اگر آپ فیملیز میں شادیاں کریں گے تو اسی طرح ڈیزیزز کے چانسز بڑھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح یہ تو فزیکل ڈیزیزز ہیں مطلب بہت ساری, اس میں ہماری کوئی سائیکولوجیکل ڈیزیزز بھی انوالو ہو جاتی ہیں, جینیٹیکلی پروموٹ. دیکھیں, ڈپریشن جینز میں ٹریول کرتا ہے. بالکل, ڈپریشن ہے, اسکیزوفرینیا ہے, الزائمر ڈیزیز ہے, پارکنسنز ہیں, ٹھیک ہے, ملٹیپل سکلروسز ہیں, یہ ایسی نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز بھی اس میں شامل ہیں. نیورو سائیکولوجیکل انگزائٹیز ٹریول ہوتی ہیں, ٹریول ہو جاتی ہیں. جی, آپ یہ جاتی ہیں, جینس میں ٹریول ہوتی ہیں. اور ان کا رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جن کی مدر فادر لیٹ سپوز وہ اسکیزوفرینیا ہے یا اس کو ڈپریشن ہے, تو کیا وہ بچوں کے بہت ارلی ایج میں بھی آ سکتا ہے یا پھر لیٹ جا کے؟ یہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹریگر کب ہوتا ہے. لیکن اگر فیملیز میں اسکیزوفرینیا چل رہا ہے تو بچوں میں چانسز زیادہ ہیں اسکیزوفرینیا. بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ بچوں میں ریئر ہوتا ہے, اگر فیملی میں جینیٹیکلی زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے چانس. جی ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ابھی جس طرح میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا, پاکستانی کلچر میں پریشر ہے بہت زیادہ لیٹ کزن میرجز کا, تو اس میں ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں اس کلچر کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ کزن میرجز کے ٹرینڈ کو لوگ فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک کلچر ہے ہمارا. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیے گا سنبل کے, جو کلچر ہوتا ہے نا, یہ میری ایک لائن ہے, ٹھیک ہے, جو کلچر ہوتا ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, ایون ریلیجن سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس نے مہندی بھی لگانی, مایوں بھی کرنا ہے, سارا کچھ یہ کرتے ہیں بالکل. اب یہ ریلیجن کا حصہ تو نہیں ہے, کلچر کا حصہ ہے. ہاں جی, پراپرٹی ہم یہ مس نہیں کر پا رہے, لیکن ہم نمازیں کتنی مس کرتے ہیں.
بڑی اس میں ایک بڑی لاجیکل بات ہے آپ کی. دیکھیں ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کلچر از مور اسٹرانگر دین ریلیجن. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کلچر میں چیز چلی آ رہی, کزن میرجز کی چلی آ رہی, اور ابھی گھر والوں سے بات کریں ابھی اب ہم اویئرنیس آپ دے بھی رہے ہیں لیکن وہ نہیں جی. ہم تو دیکھیں ہم تو مسلمان تو ظاہر ہے اس میں شادی کرنی, لیکن آپ ایک فیملی سے ہی نہیں باہر جا رہے. بالکل ٹھیک ہے نا, گجر سے باہر نہیں جا رہا, جٹ باہر سے, بہت زیادہ رائی باہر سے, راجپوت وہ تو کہتے ہیں سوچ نہیں سکتے. ہم تو نہیں سوچ سکتے اپنی بیٹی دینے کا اپنی فیملی سے باہر. لیکن آپ مسلمان کیوں نہیں سمجھتے کہ یار وہ بھی مسلمان ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کا اسلام کہتا ہے, کہیں نہ کہیں ہم خود بھی بائسڈ ہو جاتے ہیں اسی چیز کو لے کے, لوگوں کے لیے ہم کر دیتے ہیں لیکن ہم بائسڈ ہو جاتے ہیں. ایک تو کلچر ہے جس کی وجہ سے یہ کزن میرجز چلتی آ رہی, دوسرا کچھ اور ریزنز بھی ہیں, جیسے کہ جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ فیملی پریشر ہے, اور فیملی پریشر ایک خاص وجہ سے ہوتا ہے, پراپرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ فرض کریں بیٹی کی شادی جو ہے وہ آپ اپنے وہ کر دیں بھائی کے بیٹے سے, تو وہ پراپرٹی گھر آ جائے, چاہے ایج ڈفرنس ہوگا, چاہے مس میچ ہوگا, وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی باہر نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ بھی بڑا پریشر ہوتا ہے. سر اسی پریشر سے ایک چیز ہے کہ مطلب میری کچھ پرسنل مطلب ایگزامپلس میں نے دیکھی یہ والی, ایسے کیسز دیکھے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بندہ ہے کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, مطلب اگر لڑکی یا لڑکا ایج ڈفرینس بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میری کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. سم ٹائمز وہ ایز اے پرسن لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ کہتے ہیں کہ یہی کچھ ہے, آپ نے یہ شادی کرنی, ہمارے رشتے بچ جائیں, ہم اپنے رشتے خراب نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں ہمیں ایک اوپن مائنڈیڈ سے ادھر کیسے بہن بھائی کا رشتہ بہن بھائی کا ہی رہے گا. آپ ایک اوپن مائنڈیڈ سے سوچیں کہ اگر آپ تھوڑی سی دور شادی کرتے ہیں تو اس کے جینیٹک بہت اچھے ایفیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ انٹیلیجنس بڑھتی, آپ ڈیزیزز سے زیادہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. دور شادیاں آپ کریں گے نا, خوبصورتی زیادہ ہوگی, آپ کو بیماریاں کم آتی. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سی بیماریاں جینس میں ٹریول کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بیماریاں کم آتی, انٹیلیجنس کا لیول بڑھتا ہے, آپ میں فلیکسیبلٹی ریزیلینس زیادہ بڑھتی ہے. کیا آپ دو فیملی کا ایک مکسچر بن رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک بندی جو ہے وہ نارویجین بندی ہے اور وہ کسی پنجابی سے شادی کر لیتی, ان کے جو بچے ہوں گے وہ ناروے میں بھی سروائیو کر سکیں گے, پنجاب میں بھی سروائیو, آپشنز بڑھ گئے, ان میں ریزیلینس زیادہ آتی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ مطلب ان کے پاس آپشنز بڑھ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی واقعی ہی, لیکن سم ٹائم جیسا بھی ہوتا ہے کہ کزن میرج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو اس کو پھر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر کرنا ہی چاہ رہا تو ہم تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظاہر اس نے اگر ٹھان ہی لی ہے, نہیں اگر وہ, لیکن اگر تھوڑا سا اگر وہ سوچے تو کوشش کر لینی چاہیے کہ ایک نا جینیٹک ٹیسٹنگ ہوتی یہ کہ دونوں کپلز کی اگر زیادہ قریبی آپ شادی کر رہے ہیں نا کزنز میں, تو جس طرح فرسٹ کزنز ہوتے ہیں, سیکنڈ کزن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ نا جینیٹک ٹیسٹنگ کر لیں دونوں, ٹھیک ہے, کہ کیا اس میں کسی جینز کے کسی ڈیزیز کے جینز تو نہیں ہیں. اگر دونوں میں ہے نا تو کوشش کریں نہ کریں, کیونکہ بچے آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے اس ڈیزیز کے ساتھ, پھر آپ کو زیادہ سفر کرنا ہوگا. آپ یہ جینیٹک, بلکہ جینیٹک ٹیسٹنگ سے پہلے نا آپ جینیٹک کاؤنسلنگ کروائیں. یعنی کہ بہت سے لوگ اس طرح کے جینز سے ریلیٹڈ کاؤنسلنگ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایسے پوائنٹس بتائیں گے آپ کی پوری ہسٹری لینے کے بعد, تو آپ کو ایک پرسنٹیج دیں گے کہ بھئی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کے بچوں میں یہ ڈیزیزز ہوں گے. اوبویسلی یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ میں آ جائے گا, جینیٹک میرٹل کاؤنسلنگ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر اپنے آپ کو فلیکسیبل تھوڑا سا کر کے آپ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی جا سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. مسئلہ نہیں, بالکل بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ایک جو ہے نا وہ ایک اگین کانسیپٹ کلیئر کیا ان لوگوں کے لیے جو ان ہرڈلز میں بہت زیادہ پریشرائز تھے. تو آپ اپنے آڈینس کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں اگین اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح ہم کزن میرجز کی بات کر رہے ہیں, تو کزن میرجز میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ جینیٹک ڈیزیز آگے جائے بچوں میں. جی سر, آبویسلی آپ نے ڈسکس کی ہے. دیکھیں آپ اپنے اوپر تو ٹھیک ہے آپ نے تو شادی کر لی, لیکن آپ اپنے بچوں کا سوچیں کہ ان میں کوئی ایسی ڈیزیز تو نہیں آ رہی ساری زندگی سفر کریں گے, ساری زندگی کے علاوہ پھر آگے کئی فیملیز اس سے چلنی ہے. دیکھیں وہ بچہ جب پیدا ہو گیا تو اس نے تو آگے بھی تو ان کی فیملی میں وہ زیادہ چانسز ہوتے رہیں گے, رسک زیادہ بڑھ جائے گا, پر ترس کھائیں. ٹھیک ہے نا, سم ٹائم ہم پتہ چلتے کیسے ہیں
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, बरकत होती, जो कुछ है यही जे ये वाला भी खुदा के लिए इन चीज़ों से देखें आप ज़रा बचें। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, और इस्लाम भी इस चीज़ को नहीं कहता, ठीक है ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ रिसेंट। देखिए कोरोना वायरस आया, बिल्कुल ठीक है ना, कभी ऐसा हुआ था कि आपने फासले पे 2-2 मीटर के फासले पे खड़े होकर नमाज पढ़ी हो जमात के साथ? नहीं, मौलवी ने फतवा लगा दिया कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी जनरेट हो गई, हुई, ठीक है ना। अगर स्कॉलर या मौलानाज ये फतवा लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो इस्लाम को समझते हैं, उन्होंने ये बताया कि ऐसा पॉकेट अवेलेबल है, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, कॉर्नर है, ठीक है ना। ये तो नहीं हो सकता कि चले जी नमाज है तो हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कोरोना आएगा ही नहीं क्योंकि हम नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए हम उतने वो औलिया नहीं है कि हमारे ऊपर मुआजिज़े हो जाए, बड़ी अच्छी एग्जांपल कोट किया, ठीक है ना। हम हमारा वो लेवल नहीं कि हमारे लिए मुआजिज़े हैं, नहीं हो सकता। हमने बिल्कुल एक साइंटिफिक लेवल पे, एक लॉजिकल लेवल पे चीज़ें लेके चलनी है। बिल्कुल, तो आप अपने आप को भी बचाएं, ये नो कि आप एक ऐसी मैरिज करें जिसमें जाके बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम हो, आपकी भी सारी ज़िंदगी ख्वार है, बच्चों की तो हुई हुई और फिर उनको तो आगे मसाइल ही मसाइल है। बहुत शुक्रिया तो डॉक्टर इसके साहब, ऊपर आप जरा वाइजली सोचें। मौजों के इंतजार में हमें नहीं रहना ये चाहिए। आपको इस्लाम भी इजाज़त देता है, आपको सोशल नॉर्म भी इजाज़त देते हैं, साइंस तो वैसे ही बड़ी सपोर्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमें अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी भी सोच जो है उसे वो मेंटेन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।